العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. فإن وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس مما قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. تو حدیث کے سلسلے میں ایک بات تو یہ بیان کی کہ روات کی وہ قسم ہوگی جس کے کذب پر اتفاق ہوگا. دوسرا بیان کیا کہ روات کی وہ قسم ہوگی جو کسی نہ کسی درجے میں جرح کا شکار ہوں گے، اگرچہ کذابین میں سے نہیں ہوں گے. ان دونوں کی احادیث کو تو نہیں لیا جائے گا. اس کے بعد حدیث منکر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ احادیث منکرہ، اگر حدیث میں نکارت ایسے راوی کی طرف سے ہے جو جلالت اور امامت اور ہر اعتبار سے علم حدیث کے باب میں بہت بلند مقام رکھتا ہے، تو اس کی طرف سے جو زیادتی ہے وہ زیادتی عند المحدثین مقبول ہے. اب یہاں جو آگے بیان کر رہے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو ہے کسی جلیل القدر امام کا زیادتی کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا، اس کا حکم ہو گیا، یہ مقبول ہے. لیکن اگر اس جلیل القدر امام اور محدث سے نقل کرنے والے ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو اب اس اختلاف کی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ مثلا امام زہری سے دو لوگوں نے نقل کیا، اور امام زہری سے جن دو لوگوں نے نقل کیا وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو زہری سے نقل کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے کوئی ایسی بات نقل کی جو زہری سے دیگر بہت سارے نقل کرنے والوں میں سے کسی نے نقل نہیں کی، اور وہ اکیلا منفرد راوی نقل کرتا ہے. اور ایک وہ بات ہے جسے زہری سے نقل کرنے والا جو نقل کر رہا ہے وہ ایسا نقل کر رہا ہے جسے دوسرے تمام کے تمام بھی نقل کر رہے ہیں. تو کہا ان دونوں کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو فرما رہے ہیں اگر سب کے سب ناقلین اور تلامذہ اپنے شیخ سے نقل کرنے میں متفق ہے تو ایسی روایت پر تو کوئی کلام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ روایت کرنے والا یہ جلیل القدر جس سے روایت کی جا رہی ہے وہ جلیل القدر ہے، اور روایت کرنے والے یہ بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا اس حدیث کو تو قبول کر لیا جائے گا. لیکن اگر یہ روایت کرنے والوں میں اختلاف آ جائے کہ 10 لوگوں نے نقل کیا، 9 افراد کچھ نقل کر رہے ہیں اور ایک آدمی ان سے نقل کرنے والا کچھ نقل کر رہا ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس زیادتی یا اس کمی یا اس رد و بدل کو جس کے نقل کرنے میں وہ منفرد ہے اسے عند المحدثین قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں عند المحدثین غیر مقبول، یہ مقبول نہیں ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ بعض محدثین اور بعض مشائخ اور بعض روات حدیث ایسے ہیں کہ ان کے تلامذہ بعدد کبیر، بہت بڑی تعداد میں، لہذا ان کے وہ جو بھی حدیث بیان کریں گے تو ان سے بیان کرنے والے اس حدیث کو ایک سے زائد ہی ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 25 ہوں گے، 50 ہوں گے، 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتے۔ تو اب اگر کوئی آدمی ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کسی روایت میں کوئی زیادتی کو یا کوئی کمی یا کوئی رد و بدل کو بیان کر رہا ہے اور ان کے دوسرا کوئی بھی ساتھی اس کو بیان نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہناک شیء، کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ یا تو بالعمد غلطی ہو رہی ہے، یا بالخطا ہو رہی ہے، بالارادہ ہو رہی ہے، یا بلا ارادہ ہو رہی ہے۔ تو انفرادیت کی وجہ سے تو اگرچہ جس سے روایت کیا جا رہا ہے وہ جلیل القدر ہے، مگر جو روایت کر رہا ہے اس کے روایت کرنے میں انفرادیت پائی جا رہی ہے، تو جس سے روایت کیا جا رہا ہے اس کی جلالت شان کی وجہ سے اس کی انفرادیت کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اسے قبول نہیں کر لیا جائے گا۔ کہا کہ نہیں زہری سے نقل کر رہے ہیں بھائی، ارے برابر ہے لیکن وہ منفرد ہے، لہذا اس کی انفرادیت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی بات کو مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ، کہ زہری جلالت شان کے مالک ہے۔ اب اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ آمدن باوجود کہ ان کے جو تلامذہ ہے، ان کے جو اصحاب ہے وہ بڑی تعداد میں ہیں اور اکثر و بیشتر متقنین فی الحدیث ہے، حدیث کے اندر اتقان رکھنے والے راوی ہے، ان کی روایت کو نقل کرنے والے جو ان کی روایت کو بھی صحت کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کی روایت کو بھی صحت کے ساتھ نقل کرتے ہیں، یعنی شیخ تو جلالت شان کا حامل ہے ہی، تلمیذ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی اسی کے قریب قریب کے درجے کے ہیں۔ او لمثل ہشام ابن عروہ، یا ہشام ابن عروہ۔ اب یہ ہشام ابن عروہ کون ہے؟ یہ ہشام ابن عروہ ابن زبیر ابن العوام ہے، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، حفید زبیر ابن العوامی۔ ان کے والد عروہ ابن الزبیر کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کا امین کہا جاتا تھا، تو انہی کے بیٹے ہیں ہشام۔ ان کی کنیت ابو المنذر ہے۔ انہوں نے حضرات صحابہ میں سے خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر کی صحبت حاصل کی ہے۔ ان کے علاوہ حضرات صحابہ میں سے حضرت سہل ابن سعد، حضرت جابر اور حضرت انس اور اپنے چچا عبداللہ بن زبیر، ان سب کو دیکھا ہے حضرات صحابہ میں سے ہشام نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی محنت اور جد و جہد کو دیکھ کر بارہا ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یمسح رأسہ ویدعو لہ، ان کی محنت اور جد و جہد طلب علم کے باب میں دیکھ کر مقارنہ کیا جاوے تو آپ کسے ترجیح دیں گے؟ کہا کلاہما ولم یفضل، کہا دونوں ایک درجے کے ہیں، ان میں سے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یحییٰ ابن سعید
امام مالک کا ایک خواب نقل فرماتے ہیں، یحییٰ ابن سعید کہ میں نے مالک بن انس کو خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے ہشام ابن عروہ کے بارے میں پوچھا۔ خواب میں بھی پوچھتے تھے، یعنی ویسے تو محنت اور جدوجہد کرتے تھے، سوتے سوتے بھی غفلت کے ساتھ نہیں سوتے تھے، سونے میں بھی ان کے دل و دماغ پر یہی چیز چلتی رہتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے، یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں، ہشام ابن عروہ کے بارے میں ان سے پوچھا، تو آپ نے کہا اما ما حدث به فهو صحیح، کہ ہشام ابن عروہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب صحیح ہے۔ امام عجلی نے بھی انہیں ثقہ کہا ہے۔ ابن سعد فرماتے ہیں ثبت کثیر الحدیث، ثبت راوی ہے اور بکثرت احادیث نقل کرتے ہیں، حجت، ابو حاتم فرماتے ہیں ثقۃ امام فی الحدیث، یعقوب ابن شیبہ فرماتے ہیں ثقۃ ثبت لم ينکر علیہ شیء، کہ ثقہ اور ثبت راوی ہے۔ البتہ ان پر بظاہر تو کوئی جرح نہیں، مگر جب وہ حجاز کو چھوڑ کر عراق چلے گئے تو اپنے والد سے روایتیں بکثرت نقل کرنے لگے۔ تو اہل عراق نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، مگر چونکہ ثقہ راوی ہے لہذا انہوں نے اپنے والد سے جو سنا ہوگا وہی بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں 3 سے زائد مرتبہ آپ نے عراق کا سفر کیا، تو بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی حدیث کے بارے میں آپ فرماتے ہیں حدثنی ابی، کسی حدیث کے بارے میں آپ فرماتے تھے حدثنی ابی، یعنی عروہ بن زبیر، قال سمعت عائشہ، اور پھر اس عروہ عائشہ سے اس سند کو جوڑ دیا کرتے تھے، اور پھر جب دوسری مرتبہ آئے تو اسی روایت کو ان الفاظ میں بیان کرتے تھے اخبرنی ابی عن عائشہ۔ تو صرف حدثنی اور اخبرنی کے الفاظ کو انہوں نے بدلا، لیکن محدثین نے اس پر بھی ان کی پکڑ کی، کہا کہ حدثنی اخبرنی کو جیسا تھا ویسے ہی بیان کرنا تھا۔ اور ان کے اسی طرز عمل کی وجہ سے بعض ائمہ نے ان پر نکیر کی۔ بہرحال امام زہری، امام حسن بصری اور ابن سیرین کے درجے کے
راوی شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی ولادت کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس سال حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، سن ہجری 61 میں، اس سال ان کی ولادت ہوئی۔ اور ان کی وفات سنۃ 46 و 100 سن ہجری 146 میں ہوئی۔ آپ کی عمر 87 سال ہوئی۔ اور محدثین میں سے سبھی نے آپ کی امامت اور جلالت شان کو تسلیم کیا ہے۔ اور بخاری کی مشہور روایت حدیث ام زرع کے بھی آپ راوی ہیں۔ کا حدیث ام زرع کو مرفوعاً روایت کرنے والے یہ ہشام ابن عروہ ہی ہے۔ ابو الحسن ابن القطان فرماتے ہیں کہ تغیر قبل موتہ، موت سے پہلے تھوڑا سا ان کے حافظے پر فرق ہوا تھا۔ لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے ان کی جلالت شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روا لہ الجماعہ، اصحاب صحاح ستہ نے سبھی نے ان کی روایت کو نقل کیا ہے۔ مسلم شریف میں ان کی روایت کی تعداد 185 185 ہے۔ 185 حدیثیں آپ کی مسلم شریف میں ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ حدیثہما عند اہل العلم مبسوط مشترک، چونکہ یہ سب مشہور راوی ہے تو ان کی احادیث اکثر و بیشتر حدیثیں ایک تو بکثرت حدیثیں ہیں، اور دوسری مشترک ان روایتوں میں ایک ہی نہیں بلکہ ان کی روایتوں کو بیان کرنے والے متعدد افراد ہیں، مشترک ہیں۔ قد نقل اصحابهما عنهما حدیثهما على الاتفاق منهم في اکثره، کہ ان کے جو اصحاب، ان کے جو تلامذہ ہیں، من اصحابہما، البتہ وہ روایت کرنے والا اس طور پر نقل کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس وہ چیز نہیں ملتی ہے، کوئی روایت یا کہیں پر تبدیلی اور تغیر جو حدیث میں ہے وہ وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ جَائِزٍ وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ، اور جو لوگ ان کے ساتھ احادیث صحیحہ میں شریک ہیں وہ ان احادیث میں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ، کہ جو حدیثیں انفرادیت کے ساتھ یہ امام ہشام سے یا زہری سے نقل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو دوسری حدیثوں میں جب مشارک ہے وہ ان حدیثوں میں ان کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فغیر جائز قبول الحدیث هذا الضرب من الناس، تو اس قسم کے لوگوں کی حدیثوں کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اس قسم کے حدیث، اس قسم کے لوگوں کی ان منفرد روایتوں کو قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم، مصنف فرماتے ہیں بہرحال اللہ ہی زیادہ جاننے والا اور بہتر جاننے والا ہے۔ یہ اصول ہے جو محدثین نے بیان کیے ہیں، اسی کی روشنی میں مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی یہاں پر اس اصول کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں آدم علی تھوبی
کہ مصنف نے جو کلام کیا ہے یہ کلام روات احادیث کے اوپر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ نقال الآثار، آثار کو نقل کرنے والے علی اربعۃ اقسام، 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 الثقات المتقنون، الثقات المتقنون الذي يندر غلطهم، ایسے متقن اور ثقہ راوی جن کے یہاں پر شاذ و نادر ہی کوئی غلط اور خطا پائی جاتی ہو۔ فلا يوجد في روایاتهم اختلاف شدید، ان کے روایات میں اختلاف شدید بھی نہیں ہوتا ہے، ولا تخلیط فاحش، اور نہ خلط فاحش ہوتا ہے۔ فهؤلاء هم الذين اعتمد عليهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اعتماد کیا گیا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ وَبَنَا كِتَابَهُ عَلَى رِوَایَاتِهِمْ، اور اسی قسم کے راویوں کے اوپر زیادہ اعتماد کیا ہے امام مسلم نے۔ فَجَعَلَهَا أُصُولًا، ایسے راویوں کو آپ نے اصول کی حیثیت دے کر مقدم بیان کیا ہے ان کی روایتوں کو، اور ان کے علاوہ جو راوی ہے ان کی روایتوں کو متابعتاً ذکر کیا ہے۔ دوسرا درجہ اہل الصدق والستر، وہ لوگ جو ثقافت میں ان لوگوں سے کچھ کم درجہ رکھتے ہیں۔ ایسے دوسرے طبقے کی روایت کو شواہد اور متابعت کے طور پر ذکر کیا ہے مصنف نے۔ نمبر 3 المتہمون بوضع الاحادیث، کہ وہ لوگ جو متہم ہے وضع احادیث کے باب میں، تو مصنف نے ایسے لوگوں کی روایت کو ہرگز ذکر نہیں کیا۔ اور چوتھے وہ لوگ جن کی حدیثوں پر نکارت غالب ہے، تو مصنف کے نزدیک ان کا درجہ بھی تیسرے درجے کے راویوں کے ساتھ ہے، لہذا مصنف نے ان کی روایتوں کو بھی اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اور احادیث صحیحہ کو جمع کرنے والے محدثین میں سے اکثریت کا طریقہ یہی رہا ہے جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے۔ مصنف نے دوسرا مسئلہ جو بیان کیا ہے اپنی اس عبارت میں، وہ ہے علامت المنکر، کہ حدیث منکر کا تعارف کروایا ہے کہ حدیث منکر اسے کہا جاتا ہے جس کے روایت میں راوی کا تفرد ہو اور جو ثقہ راویوں سے مخالفت کا موجب ہو۔ اور اکثر و بیشتر محدثین کے نزدیک اسی طرح کی روایت کو حدیث منکر کہا جاتا ہے۔ ابن رجب فرماتے ہیں متقدمین میں سے کسی سے حدیث منکر کی تعریف متفق طور پر نہیں ملتی ہے، البتہ ابو بکر البردیجی
ان کے علاقے کا نام تھا بردیج، اسی وجہ سے ان کو آذربائیجان کے رہنے والے تھے۔ تو ابو بکر البردیجی نے متقدمین میں سے تعریف کی ہے جو علم علل کے امام مانے جاتے تھے، جو علم علل کے امام مانے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا ان المنکر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة او عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، کہ کسی صحابی یا کسی تابعی یا صحابی سے اس طور پر روایت نقل کرے کہ اس حدیث کو اس کے علاوہ کسی اور سے روایت نہ کیا گیا ہو، تو ایسی روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر کہا جاتا ہے۔ تو مصنف نے گویا حدیث منکر کے اوپر تفصیل سے کلام کر کر اپنے مسلک کو اس طور پر ثابت کیا ہے کہ وہ احادیث منکرہ کو بھی اپنی کتاب میں ذکر کرنے سے گریز کرتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث منکر کو بھی جگہ نہیں دی ہے، اور صرف احادیث صحیحہ کو انہوں نے اپنی کتاب میں کیا دی ہے؟ جگہ دی ہے۔ تو فرماتے ہیں قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے محدثین کے مسلک کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ شرحنا من بعد الحدیث واہلہ، من مذہب الحدیث کے محدثین کے مسلک کو اور احادیث سے شغف رکھنے والوں کے مسلک کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ما یتوجہ به من اراد سبیل القوم، اس شخص کے لیے جو محدثین کے طریقے پر چلنا چاہے، اسے اختیار کرنا چاہے۔ تو کہا کہ میرے اس اصول کو اور اس ضابطے کو اور اس شرح کو اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو احادیث صحیحہ کا صحیح طریقہ القوم یعنی محدثین کے نزدیک کیا ہے، اس کی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی۔ ووفق لها، اور اللہ کی طرف سے اسے توفیق بھی مل جاوے، خود بھی محنت کرے اور من جانب اللہ اسے توفیق بھی میسر ہو۔ وسنزيد ان شاء الله شرحا وايضاحا في مواضع من الكتاب، اور اس سلسلے میں اور مزید وضاحت ہم کتاب کی دوسری جگہ پر کرتے رہیں گے۔ جب بھی اخبار معللہ کا ذکر آئے گا، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ایسے مقامات پر جتنی شرح کی اور جتنی وضاحت کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم اتنی وضاحت اور اتنی شرح ضرور کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بدلایا کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ احادیث صحیحہ کے جمع کرنے میں حضرات محدثین کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہم نے اپنی کتاب میں آپ کو جو طریقہ محدثین کا ہو سکتا ہے، ہم نے کوئی اپنا الگ سے راستہ اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ محدثین کے طریقے کو اختیار کر کر اس کے مطابق وہ طریقہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا، تاکہ آپ کے لیے ہماری کتاب کو جو جس صحت کے ساتھ جمع کیا ہے اس کا سمجھنا آپ کے لیے کیا ہو جاوے؟ آسان ہو جاوے، اور پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ لا یروی مسلم الا صحیحا، کہ مسلم سوائے صحیح کے اور دوسرا کچھ بھی بیان کرتے نہیں ہے۔ پورے شد و مد کے ساتھ ہم نے اس طریقے کو کیا کیا ہے؟ اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اسی کو فرماتے ہیں وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم إن كثيرا ممن يقذفون به إلى الأغبياء من الناس وهو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث
مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذي لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. چونکہ مصنف نے اپنی اس کتاب میں اپنے ساتھی اور اپنے تلمیذ کے کہنے پر لکھی ہے اور اس نے ان سے یہی کہا تھا کہ چونکہ احادیث بکثرت ہو چکی ہے اور اس میں تمییز میرے لیے دشوار اور مشکل ہو رہی ہے تو آپ ہمیں تمییز کا راستہ بتلاؤ. تو مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اسی تمییز کس طرح سے ملکہ تمییز آپ کے اندر میں پیدا ہو اور آپ میں شان محدثیت کس طرح سے پیدا ہو اسی لیے ہم نے اس طرز عمل کو اختیار کیا ہے. اور اس پیراگراف میں آپ نے یہ بتلایا کہ بعض محدثین کو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ باوجود کہ جانتے ہیں کہ یہ منکر ہے یہ صحیح ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے محدثین کے اس طریقے کو جس کو سفیان ابن عیینہ جیسے بڑے بڑے محدثین جن کے نام انہوں نے لیے انہوں نے بیان کیا ہے اس طریقے کو چھوڑ کر وہ منکرات اور صحیح سب کو مکس کر کر چلتے ہیں. تو کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں. کیوں؟ کہا اس طریقے سے چونکہ عوام الناس میں ملکہ تمیز نہیں ہے ہر ایک محدث نہیں ہوتا ہے لہذا ان کے سامنے اس طریقے کی چیز کو رکھنا یہ باعث اختلاف شدید ہوگا اور باعث فتنہ ہوگا. کہا عوام کے سامنے تو بالکل پکا پکایا جو صحیح ہے وہی بیان کرو اس کے علاوہ کچھ بیان نہ کرو. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ناصر الدین الالبانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کا جو طریقہ اختیار کیا ہے ہمارے مصنف ایسے طریقے کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ عوام الناس کے سامنے تو صرف آپ احادیث صحیحہ رکھو احادیث ضعیفہ اور دوسری حدیثیں ہیں اس پر کلام یہ محدثین کریں گے وہ لوگ کریں گے بکل فن رجال جو اس فن کے رجال ہوں گے. ان لوگوں کے سامنے عوام الناس کے سامنے اس طرح کی دونوں قسم کی احادیث کو رکھنا ان کو کنفیوژن کا شکار کرنا ہے اور اسی لیے غیر مقلدین کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں کیونکہ ان کے سامنے دونوں حدیث ہوتی ہے حدیث صحیح اور حدیث ضعیف. اب آخر میں کیا کرتے ہم تو حدیث صحیح پہ عمل کرتے اور حدیث ضعیف کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسے حدیث موضوع کو چھوڑا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ اور ہمارے فقہا کا مسلک یہ ہے استنباط اور استخراج احکام کے باب میں کہ وہ احادیث ضعیفہ کو قیاس پر مقدم رکھتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کے باب میں دلیل کے طور پر حدیث ضعیف بھی مل جائے تو اس کو مستدل بنائیں گے لیکن قیاس کو استعمال نہیں کریں گے. اگرچہ احناف کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قیاس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں. احناف فرصت علی خان بیٹھے ہوئے نہیں تھے. کوئی بھی جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں ان تمام کے تمام محدثین کا طریقہ یہ رہا بلکہ احناف کا طریقہ تو اس باب میں یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کے یہاں پر تو حدیث ضعیف کو مستدل نہ بناتے ہوئے قیاس پر عمل کیا جاتا ہے لیکن احناف تو حدیث ضعیف کو پہلے ترجیح دیتے ہیں قیاس پر. اس کے باوجود احناف کے اوپر یہ الزام کیوں؟ یہ احناف پر بہتان ہے اور احناف پر اس بہتان کی وجہ کیا قلت فقاہت. قلت فقاہت. کیوں قلت فقاہت؟ اس لیے کہ احناف امام صاحب چونکہ تمام ائمہ میں سب سے مقدم ہے زمانی اعتبار سے بھی اور امام صاحب کو اسی لیے امام اعظم کہا جاتا ہے. تو امام صاحب یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی حکم کو اس طور پر مستخرج اور مستنبط کیا جاوے کہ نہ کوئی حدیث چھوٹنے پاوے اور نہ کوئی آیت قرآنی چھوٹنے پاوے سب کو جمع کر کر پھر اس میں سے آپ حکم نکالتے ہیں. اب اس کا سمجھنا ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ تو جب نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ یہ تو قیاس کیا. قیاس نہیں ہے یہ قیاس نہیں. جمع کرنا
نصوص قرآنیہ اور نصوص احادیث کو جمع کر کر حکم کو نکالنا. جیسے ایک مثال کے طور پر احناف کے یہاں پر جمع بین الصلاتین جائز نہیں. جمع بین الصلاتین سفر میں جمع بین الصلاتین دیگر ائمہ کے یہاں پر جائز ہے. اب احناف نے کیوں جمع بین الصلاتین کو جمع بین الصلاتین حقیقی کو احناف نے کیوں ناجائز کہا؟ اس لیے احناف نے اسے ناجائز کہا کہ احناف کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اس کے وقت پر فرض کی گئی ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اشارہ نہیں، اقتضاء نہیں، دلالہ نہیں، عبارت النص ہے. ان الصلاۃ کانت علی الماسیق الکلام لاجلہ، تو اس کے حکم کو بیان کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جاوے. اب احادیث میں جو کہ تواتر کے درجے تک نہیں پہنچی ہوئی ہے بلکہ خبر احاد کے قبیل سے. اب خبر احاد میں یہ کہا گیا کہ جمع بین الصلاتین سفر میں اس کی گنجائش ہے. تو ائمہ نے کیا کیا کہ نص سے عبارت النص جو تھا اس کو ترک کر دیا اور خبر واحد پر عمل کیا اور کہا جمع بین الصلاتین مطلق جائز ہے، چاہے حقیقی ہو چاہے صوری ہو. احناف نے کہا نہیں، دونوں کو جمع کرو. تو کیسے جمع کیا احناف نے؟ احناف نے کہا کہ یہ حقیقی تو جائز نہیں، البتہ صوری جائز ہے. اس لیے کہ جمع بین الصلاتین جب صوری ہوگی تو نہ تو کتاب موقوتہ متروک ہوگا اور نہ حدیث متروک ہوگی. اب جب دونوں متروک نہیں ہوں گے تو دونوں پر عمل ہو جائے گا، تو اچھا ہے نا دونوں پر عمل ہو جائے. تو یہ قیاس ہوا. اس کو قیاس نہیں کہیں گے، اس کو تو کیا کہیں گے؟ یہ تو عین شریعت ہوا کہ شریعت جیسا چاہ رہی ہے ویسا بیان کیا گیا کہ کتاب بھی متروک نہیں ہوئی اور حدیث بھی متروک نہیں ہوئی کہ آپ کو جمع ہی کرنا ہے تو آپ ایک کام کرو، ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھ دو اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھ دو، تو حدیث پر بھی عمل ہو گیا اور کتاب موقوتہ پر بھی عمل ہو گیا. تو دونوں میں سے کوئی بھی ترک نہیں ہوا. ادھر اگر آپ نے ظہر کی نماز 1 بجے پڑھی، عصر بھی اس کے ساتھ پڑھ دی، تو اس صورت کے اندر میں کیا ہوگا کہ حدیث پر تو عمل ہو جائے گا مگر کتاب موقوتہ پر عمل ترک ہو جائے گا. تو خبر واحد پر عمل ہو جائے گا اور تواتر پر عمل کیا ہو جائے گا؟ متروک ہو جائے گا. اس وجہ سے تو احناف سب کو جمع کر. اب یہ سب کو سمجھ میں آتا نہیں تو کیا کہتے ہیں؟ احناف قیاس بہت کرتے ہیں. ارے احناف کو قیاس کہنے میں آپ بھی قیاس ٹھہرے. یہ سمجھا؟ آپ احناف کے اوپر ان کا کثرت قیاس کا جو الزام لگا رہے ہیں آپ نے سمجھا نہیں، لہذا آپ بھی اسی قیاس کا شکار ہو گئے. خود تو بیٹھے ہیں شیشے کے گھر میں، ہمیں کیا مارتے ہو پتھر. کہ بھائی آپ ذرا اپنی خبر لیجئے کہ آپ کہاں. آپ نے مسئلے کو سمجھا ہوتا اور اس کے بعد بیان کیا ہوتا تو آپ یہ بات کہتے ہی نہیں، لیکن آپ نے سمجھا نہیں. لہذا اس بنا پر تو جب اچھے نہیں سمجھ سکتے تو یہ چپتی کے شوربے غیر مقلدین ان کو کیا سمجھے گا؟ ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. ان کو اتنا ہی سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں کے اوپر کس طرح سے کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ سمجھتا نہیں ہے.